یہ جو دوسرا سفر شام تھا، تجارتی سفر، اس کی غرض و غایت تجارت تھی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اہل مکہ کا سب سے بڑا کاروبار تھا تجارت، اور تجارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب اور آسانیاں مہیا فرمائی تھیں۔ تو جن کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ اپنے پیسے سے سامان خرید کر دوسرے علاقوں میں لے جا کے بیچتے، یمن سے خریدا ہوا مال ملک شام میں بیچتے، ملک شام میں خریدا ہوا مال یمن میں لا کے بیچتے۔ یوں عرب کا کاروبار مشرق میں ہندوستان سے لے کر جاوا، سماترا، جکارتہ تک، اور ملک شام کے ذریعے یورپ تک اہل عرب کی تجارت پھیلی ہوئی تھی۔ جن کے پاس پیسے ہوتے وہ خود مال خرید کے سفر کرتے، تجارت کرتے، اور جن کے پاس پیسے نہ ہوتے تو وہ نوکری کرتے خوشحال لوگوں کی۔ انہی خوشحالوں میں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتہائی مالدار، سب سے زیادہ ملک عرب کی خوشحال ترین خاتون تھی، بہت پیسے والی، اور ان کی تجارت کا حال یہ تھا کہ پورے مکے کے لوگ مل کر جو قافلے تجارت بھیجتے تھے تو آدھا مال تو صرف انہی کا ہوتا تھا، اور آدھے مال میں پورے مکے والوں کا مال ہوتا تھا۔ یہ خود چونکہ بیوہ تھیں، بچے بڑے نہیں تھے، عورت ہونے کے ناطے جا نہیں سکتی تھی، تو مضاربت اور شراکت پر کچھ لوگوں کو وہ متعین کرتی اور انہیں طے شدہ معاوضہ دیتی تھی۔ ابو طالب نے 25 سال کی عمر میں ہمارے نبی سے یہ کہا کہ وقت اچھا ہے، ماحول اچھا ہے، آپ کے اندر ساری تجارتی خوبیاں ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں لیکن خدیجہ کے پاس بہت مال ہے، میرا خیال ہے کہ اگر آپ خدیجہ سے کہیں گے تو خدیجہ اپنے مال میں آپ کو شراکت دار بنا لیں گی، مضاربت کر لیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ خاتون سے جا کے کام مانگے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انتظار کرتے ہیں شاید وہ خود بلا بھیجے۔ اور ویسے ہی ہوا کہ جب خدیجۃ الکبریٰ کو یہ پتہ چلا، وہ پہلے سے جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین جوانی کے عالم میں 25 سال کی عمر میں دین و دیانت، امانت، اخلاق، کردار، ہر اعتبار سے بہترین انسان ہے اور اچھے تاجر ہیں، عقل مند ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے خود بلا بھیجا کہ جاؤ محمد ابن عبداللہ کو بلا لاؤ۔ غلام گیا، بلا لایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ اے محمد، اگر تم اس بار میرا مال لے کر تجارت کے لیے جاؤ اور اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، تیار ہو، تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج تک میں دوسروں کو جتنا منافع دیتی تھی اس سے دگنا منافع تمہیں دوں۔ یہ خدائی مدد تھی کہ بی بی خدیجہ خود کہہ رہی ہیں کہ میں دگنا معاوضہ دوں گی، منافع زیادہ دوں گی۔ دراصل وہ بھی منجھی منجھائی تجربے کار خاتون تھی، انہیں بھی پتا تھا کہ محمد ابن عبداللہ جس ڈھنگ سے تجارت کریں گے اس میں نقصان کا کوئی سوال ہی نہیں، اور اللہ چاہے گا تو اس میں منافع ہی منافع ہوگا۔ انہوں نے پیشکش کی میں دگنا معاوضہ دوں گی، دگنا منافع دوں گی، آپ میرا کام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ذرا اپنے چچا سے مشورہ کر لوں۔ میرے دوستو، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہے، فیصلہ انہی کو کرنا، لیکن اپنے چچا سے مشورہ کرنے کی بات کر کے نبی کریم نے اپنے امتیوں کو یہ سبق دیا ہے کہ اپنی عقل کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں ہی سب کچھ ہوں، یہ ذہن سے خناس نکال دینا چاہیے۔
اور جس فن کا جو ماہر ہے اس سے مشورہ لینا چاہیے۔ مشورے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو حکم دیا قرآن میں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب اپنے اہم کاموں میں اپنے صحابہ سے مشورہ لے لیا کر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ لیتے تھے جبکہ ان کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو اللہ رب العزت کی رہنمائی میں اپنی پوری زندگی گزارتے تھے۔ اللہ جو حکم فرماتا اس کے مطابق زندگی گزارتے۔ اللہ نے انہیں معصوم بنایا تھا۔ پوری کائنات کی عقل ایک طرف، ہمارے نبی کی عقل ایک طرف، ساری کائنات کا علم ایک طرف، ہمارے نبی کا علم ایک طرف، ساری کائنات کی دانائی ایک طرف، ہمارے نبی کی دانائی ایک طرف۔ انہیں ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو بلبل سدرہ حضرت جبریل رہنمائی کے لیے اللہ کا پیغام لے کے آ جاؤ۔ اس کے باوجود اللہ کا یہ کہنا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کرو۔ یہ دراصل ہم جیسے گنہگار امتیوں کے لیے جو ہم اپنی کم علمی اور کم عقلی کی بنیاد پر اپنی عقل کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ بڑے بوڑھے کہتے بھی ہیں انسان کو اپنی عقل اور دوسرے کی دولت بہت زیادہ لگتی ہے۔ عقل کے معاملے میں میرے جیسا عقل مند کوئی نہیں ہے، دولت کے معاملے میں اس کے پاس میرے سے زیادہ پیسہ ہے۔ یہ انسان کی کم عقلی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اکثر اہم کام میں کسی نہ کسی ذی علم دیانتدار انسان سے مشورہ کر دیا کریں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مشورے لے لیا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جس مشورے میں محمد نام کے شخص شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کام میں اور برکت عطا فرماتا۔ یہ نام میں جب اتنی برکت ہے، نام محمد میں جب اتنی برکت ہے تو ذات محمد میں کتنی برکت ہے۔ اور نبی کریم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی مشورہ دینے والا نہ ملے تو دیواروں سے مشورہ کر لیا کر۔ اب دیوار سے مشورہ کریں، دیوار کیا مشورہ دے گی؟ لیکن واہ نبی کریم کا فرمان، مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی سے مشورہ طلب کرنے میں جھجک محسوس کرو، ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہو کسی کو بتانا مناسب نہ جانتے ہو، ایسے وقت میں جب دو راہے پہ کھڑے ہو کہ کیا کریں کیا نہ کریں، تو کچھ نہ صحیح تو نبی کی سنت سمجھ کر دیوار کے قریب اپنے آپ ہی سے خطاب کریں کہ ہم کیا کریں اس معاملے میں، ہم کیا کریں اس معاملے میں۔ تو دیوار سے خطاب کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے صحیح فیصلے کی طرف ہمارے ذہن کو مائل کر دے گا اور ہم صحیح فیصلے تک پہنچ جائیں گے۔ بہرکیف حضرت سرکار ابد قرار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں۔ اس میں ایک اور راز کی بات بتا دیں، خاص طور سے نوجوان نسل اپنے علم اور شعور کی بنیاد پر یہ سمجھتی ہے کہ یہ بڑے بوڑھے لوگ تب سب ریٹائر ہو گئے، اب ان کو کیا پتا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ لیکن یاد رکھو 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف علم سے کچھ نہیں ہوتا، گدھے کے اوپر کتابیں لاد دینے سے وہ علامہ نہیں بن جائے گا، اور لائبریری میں کتابیں رکھی رہے تو الماریاں علامہ نہیں بن جائیں گی۔ علم بھی چاہیے، عقل بھی چاہیے۔ 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور عقل اللہ تعالیٰ زندگی کے تجربات ہی سے عطا فرماتا ہے۔ تو بڑے بوڑھے اگرچہ ہمارے جیسے زیادہ پڑھے لکھے نہ صحیح، دنیا دیکھے ہوئے ہیں، ان کو اللہ زیادہ عقل دیتا ہے۔ اس لیے اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بڑی عمر کے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، نبی کریم نے فرمایا میں اپنے چچا سے مشورہ لے لوں۔ مشورہ لینے کے لیے گئے تو
حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جناب ابو طالب سے یہ کہا، وہ بھی خوش ہو گئے اور خوش ہو کے نصیحتیں کی کہ بیٹے موقع بہت اچھا ہے، اچھے ڈھنگ سے کام کرنا تاکہ آگے اور ترقی کے دروازے کھل جائیں۔ واقعہ مختصر یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر ہے، سارا ساز و سامان بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے حاصل کیا، اونٹوں پہ لدوایا گیا، سامان کی لسٹ تیار کی، سب حساب کتاب سمجھ لیا، کس طور پر بزنس کرنا ہے، وہ کیا چاہتی ہے یہ بھی سمجھ لیا، اور اس کے بعد وقت مقررہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ ملک شام کو روانہ ہو۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات آپ سے بتاؤں۔ عام طور پر آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ جس وقت یہ قافلہ چلا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ نام کے ایک غلام کو نبی کے ساتھ کر دیا، اور اس کے آگے یہ لکھا ہے، اور میسرہ کو خاموشی سے سکھا دیا کہ تم نبی کریم محمد ابن عبداللہ کی نگرانی کرنا، ذرا نگرانی کرنا، دیکھنا کہ کیا کرتے ہیں، مجھے آ کے خبر دینا۔ عام طور پر لکھا ہے کتابوں میں، لیکن میرے دوستو آج فقیر عزیزی آپ سے عرض کرتا ہے کہ دراصل میسرہ کو بھیجا ضرور حضرت خدیجہ نے، لیکن انہیں محمد ابن عبداللہ پہ شک نہیں تھا کہ ان کی نگرانی کے لیے اپنے غلام کو ساتھ میں لگایا، بلکہ محمد ابن عبداللہ سے اتنا قلبی لگاؤ ہو گیا اور انہیں محمد ابن عبداللہ پر اتنا یقین تھا کہ یہ شخص، یہ بندہ کبھی کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا، اس لیے نگرانی کے لیے میسرہ نامی غلام کو نہیں بھیجا تھا، بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو جو روانہ کیا تھا، تو ایک جملہ تاریخ میں موجود ہے، آپ وہ جملہ سماعت کر لیں، سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے میسرہ نامی غلام کو ساتھ روانہ کرتے وقت اسے حکم دیا اور کہا کہ اے میسرہ، خبردار ان کی نافرمانی مت کرنا، یعنی محمد ابن عبداللہ کی نافرمانی ذرا بھی مت کرنا، اور ان کی کسی بھی رائے سے ذرا بھی اختلاف مت کرنا، وہ جو کریں وہ کرنا، وہ اپنے کام میں پورے طور پر آزاد ہیں۔ اس روایت سے صاف پتہ چل گیا کہ میسرہ کو نگرانی کے لیے، جاسوسی کے لیے حضرت خدیجہ نے نہیں بھیجا تھا، بلکہ ہمارے آقا نبی پاک کی خدمت اور آرام کے لیے بھیجا تھا، کہ اگر میسرہ جیسا غلام نبی کریم کی ضروریات پر نگاہ رکھ کر ان کے آرام کا خیال رکھے گا تو وہ تجارت اور اچھے ڈھنگ سے کر لیں گے۔ یقین تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کہ اس دیانت دار، امانت دار ذات محمد ابن عبداللہ سے کسی غلط کام کی کوئی امید نہیں۔ تو اگر آپ بھی کہیں پڑھے ہوں یا آئندہ جب یہ بات نظر سے گزرے کہ میسرہ کو نبی کریم کی جاسوسی کے لیے، نگرانی کے لیے بھیجا تھا، تو اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دینا، ہمارے نبی ہر شک و شبہ سے بالا، وہ ذات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، جس وقت یہ قافلہ مکے سے روانہ ہونے لگا، تاریخ میں موجود ہے کہ پورے قافلے کا آدھا مال بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا تھا، اور آدھے مال میں پورے مکے والوں کا مال تھا۔ اتنی بڑی ملکیت لے کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے لیے جب روانہ ہوئے تو وہ پیارا منظر بھی مورخین نے نقل کیا ہے کہ جناب ابو طالب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرنے کے لیے ثنیہ تک آئے، یعنی جہاں تک قافلے کو الوداع کہنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں،
وہاں تک چھوڑنے کے لیے یہ بوڑھے چچا آئے اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، عقیدت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ 8 سال کی عمر سے لے کر ابھی تک یعنی 25 سال کی عمر تک ایک دن کے لیے بھی اپنے اس نونہال کو اپنے سے جدا نہیں کیا ہے، اور آج پہلی بار کئی ماہ کے لیے اپنے سے جدا کر رہے ہیں۔ جدائی دل پر شاق ہے، لیکن وقت اور ضرورت، حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان سے رخصتی ہو، اور وہ قافلہ بھی کتنا خوش نصیب قافلہ ہے جس قافلے کے قافلہ سالار گلے سرسبد کائنات کے دولہا رسول پاک صاحب لولاک ہیں۔ یاد کرو معراج کا وہ سفر کہ اس سفر معراج کے قافلے میں فرشتوں کی بارات ہے، دولہا نبی پاک صاحب لولاک ہے، جو لامکہ کے مکی ہیں، جو آسمانوں سے پرے جانے والے ہیں۔ وہ عظیم شخصیت آج اس قافلے میں ہے۔ اہل مکہ رخصت کرنے کے لیے دور تک آئے، دعاؤں کے سائے میں اس قافلے کو رخصت کیا، اور یہ قافلہ مسلسل 1 ماہ تک دن رات محنت کرتے ہوئے تھکتے تھکاتے اخیر کو ملک شام پہنچے۔ اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دوسرا سفر ہوا، اس دوسرے سفر میں بھی آقا علیہ السلام سب سے پہلے اسی بصرہ شہر میں پہنچے جب پہلی بار اپنے چچا کے ساتھ آئے تھے، اور اسی بصرہ شہر کے اسی گرجا گھر میں جا کے قیام فرما ہوئے، بچپن میں جہاں قیام کیا تھا وہی بحیرہ راہب والا گرجا۔ لیکن اس بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ وہاں آرام فرما ہوئے، اتفاق کی بات کہ وہاں جرجیس نامی بحیرہ وہ راہب نہ ملا، بلکہ اس کی جگہ نستورہ نام کا ایک دوسرا راہب تھا۔ پتہ نہیں اب پرانے راہب کا انتقال ہو گیا تھا یا وہ کہیں سفر کر گیا تھا، تاریخ میں اس کا کوئی ذکر تو نہیں ملتا، صرف یہ ملتا ہے کہ جرجیس یعنی بحیرہ کی جگہ پر اس کا قائم مقام نستورہ نام کا ایک راہب اور پادری وہاں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے ملاقات کی۔ پچھلے راہب کی طرح اس راہب نے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب دیکھا، آگے سے پیچھے سے، سرکار کے دست اقدس کو، سرکار کے قدم ناز کو، سرکار کی پشت اطہر کو، اور جب سب طرف سے دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں اور ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے بڑے بڑے پادریوں نے، صحیح دین عیسوی کے ماننے والوں نے آخری نبی کی جو پہچان بتائی ہے، وہ ساری پہچان اس 25 سالہ محمد ابن عبداللہ میں پائی جاتی ہے۔ ساری پہچان پر ساری علامتوں کو پہچاننے کے بعد نستورہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، اور آتے ہی اس نے ہمارے نبی کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا۔ وہ پادری ہے، اجنبی ہے، اور یہ لوگ مسافروں کو زیادہ ریسپیکٹ بھی نہیں دیتے تھے، لیکن آج وہ پادری جسے پورے دنیا عیسائیت اپنا سربراہ مان رہی ہے، وہ ہمارے نبی کی 25 سال کی عمر میں سرکار کے دونوں قدموں کو بوسہ دیتا اور قدموں کو چوم کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پہچان گیا۔ نہ صرف آپ کو پہچانا، بلکہ میرے علم کے مطابق آپ ہی نبی آخر الزماں ہیں، تو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور ارشاد اور عرض کی، واللہ العظیم، یقیناً آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ نے تورات میں کیا ہے۔
اور مہر نبوت آپ کے پشت اطہر پر اجازت دیں کہ میں پشت اطہر کو بھی بوسا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت اطہر سے کپڑا ہٹایا اور نستورہ نام کے اس راہب نے نبی کریم کی پشت اطہر کے اس مہر نبوت کو چوما، جس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ سرکار کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کے برابر گوشت کا ابھرا ہوا ایک حصہ تھا، وہ بالکل ہلتا تھا، درد نہیں کرتا تھا، اس حصے کا رنگ سرخ تھا، اس کے اوپر کچھ تل تھے، تل پر بال تھے، ان تلوں اور بالوں سے لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی مہر نبوت کو، جس کے بارے میں روایتوں میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ہی سے یہ مہر نبوت سرکار کے پشت اطہر میں تھی اور کوئی تکلیف بھی نہیں دیتی تھی، وہ تو نبی کی نبوت کی نشانی تھی۔ تو نستورہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو دیکھا، اس کا بوسہ لیا اور عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نبی امی ہیں جس کی آمد کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ میرے دوستو، اور نبی وہ ہیں کہ جن کی نبوت کے اعلان کے بعد ان پر ایمان لایا جا رہا ہے، اور ہمارے نبی وہ ہیں کہ نبوت کے اعلان کے پہلے بھی ان پر ایمان لایا جا رہا ہے، اور ایمان لانے والے یہ شعبدہ دیکھ کے ایمان نہیں لا رہے ہیں، بلکہ اہل علم ہیں جو نبی کریم پر ایمان لا رہے ہیں۔ سیف بن ذی یزن یمن کا بادشاہ ان کے دادا سے کہتا تھا، اگر میری عمر وفا کرتی تو میں یمن چھوڑ کے مدینے یثرب جا کے اپنی حکومت کرتا، اسے پایہ تخت بناتا، تاکہ جب وہ ہجرت کر کے یثرب آتے میں ان کی خدمت کرتا، میں ان کے قدم چومتا۔ قیصر روم جیسے باجبروت بادشاہ نے ایلیا یعنی بیت المقدس میں اپنے دربار میں بیٹھ کے کہا تھا کہ جو علامتیں میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھی، اپنے علماء سے سنی، اور یہ خط جو جس شخصیت نے بھیجا، میں ساری علامتوں کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ آج جس جگہ میرے قدم ہیں اس زمین پر بھی اسی نبی کی حکومت ہو جائے گی۔ اور اگر میں یہ سمجھتا کہ میں مکے کی مدینے کی اس دشوار گزار سفر کو پار کر لیتا تو یقیناً میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، بخاری کی حدیث، یقیناً میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، محض ان کی عزت اور عظمت کے لیے ان کے قدموں کو دھو کے پی لیتا۔ یہ عزت اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ یعنی وفادار تو وفادار، نبی پہ جو ایمان نہیں لائے وہ لوگ بھی نبی سے اتنی محبت کر رہے ہیں۔ ایسے ایک نہیں کتنے واقعات ہیں کہ بڑے بڑے علماء، صوفیاء، بڑے بڑے پادری اور بہت بڑے بڑے بادشاہوں نے ہمارے نبی کی غلامی کے لیے سر تسلیم خم کیا۔ یہ شان ہے اس ذات کی جسے اللہ نے اپنے بعد اپنی مخلوق عطا کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام میں تجارت شروع کی، اور تجارت اتنے اچھے انداز سے کی، اتنے اچھے انداز سے کی، اتنی صاف ستھری تجارت کی کہ اللہ نے اس مال میں بے حساب برکت دی۔ جو مال بیچنے کے لیے کھڑے ہوتے خریداروں کی لائن لگ جاتی۔ اچھے منافع پر صحیح دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کی، مال سب بک گیا۔ تو جو پیسہ ملا اس سے ملک شام کے بازاروں کا وہ مال جو یمن میں بکتا ہے اسے وہاں خریدنا شروع کیا، خرید کر اپنے پاس رکھنے لگے۔ اس دوران دو بہت اہم معاملہ ہوا۔ ایک معاملہ یہ ہوا کہ میسرہ شروع سے لے کے اخیر تک ایک غلام کی طرح، خدمتگار کی طرح نبی کی خدمت میں حاضر، اور اس نے یہ منظر بھی دیکھا، روایت کی
کہ ایک تاجر سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی معاملے میں ڈسپوٹ ہو گیا. آقا کریم فرماتے تھے ہماری بات ایسی ہوئی، وہ کہتا تھا کہ نہیں ایسی نہیں، ایسی ہوئی. نبی کریم نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں درست ہے، معاملہ ایسا ہے، ایسا ہی ہو تو ٹھیک، نہیں تو نہیں. اس اختلاف پر اس شخص نے کہا کہ اے شریف بھائی، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اور اگر تم سچے ہو تو لات اور عزا کی قسم کھاؤ کہ تم سچے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا کہ وہ کہتا ہے لات اور عزا کی قسم کھاؤ میں تمہاری بات مان لوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، میں لات اور عزا اور اس جیسے جھوٹے خداؤں کی قسم نہیں کھاتا، میں تو قسم صرف اس اللہ کی کھاؤں کہ جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا. خیال رہے کہ یہ اس وقت نبی فرما رہے ہیں کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. کہاں ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی کو تو کچھ نہیں آتا تھا، جبریل امین سب سکھا گئے، جبریل استاذ ہے. ہم کہتے ہیں جبریل استاذ نہیں ہے، جبریل تو پیغامبر ہے، پیغام لانے والے ہیں، اللہ کا پیغام نبی تک پہنچانے والے. اللہ کے نبی کے استاذ تو رب رحمان ہے، ہمارے نبی تلمیذ رحمان ہے، اللہ کے شاگرد ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھایا لکھایا اور ایسا پڑھایا کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، اور ہمارے آقا اللہ کی وحدانیت کو جاننے ماننے اور پہچاننے والے ہیں. رب کی معرفت اس وقت بھی ہے جب ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. یہ شان ہے ہمارے نبی کی. نبی پاک نے فرمایا کہ میں ان جھوٹے خداؤں کی قسم نہیں کھاتا. اس بات پر بجائے اس کے کہ وہ شخص ناراض ہوتا، وہ تو گرویدہ ہو گیا، وہ بھی اصل میں سعید فطرت کا تھا، اور کہنے لگا تمہاری اس بات نے واضح کر دیا ہے کہ تم سچے ہو، تمہاری بات سچی ہے، میری غلط فہمی ہے. تو میسرہ یہ بھی دیکھ رہے تھے، نستورہ نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی میسرہ دیکھ رہے تھے، بلکہ نستورہ نے میسرہ سے بھی اکیلے میں پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہیں، یہ تمہارے آقا ہیں، ان کے اندر کیا کیا عادات ہیں، کیا اطوار ہیں. اس سے بھی نستورہ کو خبر لگی تھی، یقین ہوا تھا کہ محمد ابن عبداللہ ہی محمد الرسول اللہ ہے. پھر اس کے بعد میسرہ یہ سب تو دیکھتے رہے، یہ بھی دیکھا کہ بڑی آسانی کے ساتھ بزنس ہوا، نہ کسی سے اختلاف، نہ جھگڑا، نہ لڑائی، نہ کوئی جھوٹ، نہ کوئی فساد، نہ مکاری، نہ عیاری، صاف ستھرا دھندا، صاف ستھرا بزنس. اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے اس سفر میں خدیجہ کے مال میں دگنا منافع کر دیا، ڈبل منافع ہوا. یہ جو ڈبل منافع ہوا، اگرچہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور دیانت داری کا بھی دخل تھا، اور کاروباری مہارت کا بھی منہ بولتا ثبوت تھا کہ ہمارے نبی اگر مسجد کے بہترین امام، منبر کے بہترین خطیب، میدان جنگ کے بہترین سپہ سالار ہیں، تو بازار میں کھڑے ہو کر بہترین کاروبار کرنے والے بہترین تاجر بھی. اللہ نے انہیں ہر خوبی نقطۂ کمال تک، درجہ کمال تک عطا فرمائی تھی. اور پھر برکت کیوں نہ ہوتی جس نبی کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نبی کی برکت سے اللہ سب کو روزی دیتا ہے، جس نبی کی برکت سے اللہ سارے مخلوقات کو ان کی ضروریات عطا کرتا ہے. اور مجھے کہنے دیا جائے کہ نبی وہ ہیں کہ ہمیں دین ملا نبی کے صدقے، ایمان ملا نبی کے صدقے، قرآن ملا نبی کے صدقے، رب رحمان ملا نبی کے صدقے، رزق ملا نبی کے صدقے، جان اور ایمان نبی کے صدقے. اور جس اللہ والے کو جو ملتا ہے نبی کے صدقے، یہاں تک کہ ولیوں کو ولایت، قطبوں کو قطبیت، اقطاب کو قطبیت، ابدال کو ابدالیت، شہیدوں کو شہادت، مسلمانوں کو
امانت و دیانت اور ایمان، صحابہ کو صحابیت، اور آگے بڑھو تو نبیوں کو نبوت، رسولوں کو رسالت، یہ بھی ملی ہے تو ہمارے نبی کے صدقے ملی۔ یہ شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس کی وضاحت کروں گا کہ نبیوں کو نبوت اور رسولوں کو رسالت بھی ہمارے نبی کے صدقے ملی ہے۔ انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا، آج وقت نہیں۔ آج اس واقعے کو پورا کر لیں کہ یہ ساری باتیں میسرہ دیکھ رہے تھے کہ نبی کی برکتیں کیا کیا ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک حیرت انگیز بات میسرہ نے یہ ملاحظہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پہ ہیں کہیں باہر، تیز دھوپ ہے، چلچلاتی دھوپ، اس میں بھی کبھی نبی کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا، اور سایہ نہ پڑنے کی وجہ یہ کہ ہمہ وقت ایک بادل ہے جو نبی کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے، ایک بادل ہے جو نبی پہ سایہ کیے ہوئے ہیں، اور جیسے جیسے نبی آگے بڑھتے ہیں وہ سایہ آگے آگے بڑھتا ہے، یعنی وہ بادل بھی آگے آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ بھی بہت حیرت انگیز بات تھی۔ تو میسرہ تو یوں ہی سرنڈر ہو گئے تھے پہلے ہی کہ یہ ذات تو وہ ذات ہے جس ذات کی بات ہی نرالی ہے، کائنات میں ہمیں ایسا آدمی تو کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ سب دیکھتے رہے، دل کی بات دل میں رکھتے رہے، دل میں عقیدت و محبت رہی۔ واپسی کا سفر شروع ہوا یہاں تک کہ مر الزہران نامی علاقے تک نبی کریم کا یہ قافلہ پہنچ گیا۔ یہ مر الزہران آج کے مکہ المکرمہ سے 40 میل دور، 40 کلومیٹر دور جموم ایک علاقہ ہے۔ تاریخ اسلام میں اس کا بڑا مقام ہے۔ تو جموم سے لگ کر مر الزہران کا وہ علاقہ تھا، یعنی تقریباً 40 سے 50 کلومیٹر دور مکہ المکرمہ سے یہ آخری منزل تھی۔ مر الزہران پہنچنے کے بعد قافلے نے وہاں قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ سے کہا، اے میسرہ، یہاں رکنے کی بجائے تم آگے چلے جاؤ، جاؤ اور اپنی مالکن خدیجۃ الکبریٰ کو سارے حالات سے آگاہ کر دو۔ میرے دوستو، اسی کو کہتے ہیں سانچ کو آنچ کیا۔ جو غلطی کیے ہو، جو بے ایمانی کیے ہو، اسے چاہیے کچھ چھپانا، اور جس کی ذات کھلی کتاب، جس کے کام میں کوئی نقص نہیں، عیب نہیں، کوئی کسی قسم کا گڑبڑ گھٹالا نہیں، اسے اس کی کیا پرواہ ہے کہ میرا راز کھل جائے گا۔ نبی کریم کا خود میسرہ کو بھیجنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ نبی کریم کو خود یقین تھا، اور یقیناً یقین تھا کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہی نہیں، یہ جا کے کیا کہے گا۔ جو کہے گا سچ کہے گا، حق کہے گا، جو کہے گا وہ یقیناً ہماری امانت و دیانت و صداقت پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میسرہ مکے آ گئے، ایک دن پہلے ہی پہنچ گئے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے ملاقات کی۔ پرانے غلام تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سارے سفر کے حالات سے واقف کرایا، اور انہوں نے اتنے اچھے انداز میں نبی کا ذکر کیا، اتنے پیارے انداز میں نبی کا ذکر کیا کہ وہ بہت خوش ہو گئی۔ اور دوسرے دن جب قافلہ آنے والا تھا تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ اپنے مکان کے دوسری منزلے پر، چھت پر، کبھی انشاءاللہ آپ کی ہماری ملاقات مکے میں ہو تو ہم بتا دیں گے کہ کس جگہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مکان تھا، کس جگہ بی بی فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی، کس جگہ نبی کے 4 بیٹیوں کی ولادت ہوئی، نبی کے شہزادے کہاں پیدا ہوئے، نبی کریم نے قرآن کے نزول کے بعد بلکہ نکاح خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جس مکان میں قیام کیا تھا وہ کس جگہ تھا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو لے چلیں گے اور بتائیں گے تاریخ اسلام کا وہ زرعی ورق جہاں جانے کتنا قرآن نازل ہوا، کتنی بابرکت وہ جگہ۔ اسی جگہ اپنے مکان کے بالا خانے پر بیٹھ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم کی آمد کا انتظار کر رہی ہیں، اور دیکھ رہی ہیں کہ قافلہ اب آیا کہ تب آیا۔ تو تاریخ میں رقم ہے کہ عین دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ میں یہ قافلہ جب اس راستے سے آگے کی طرف بڑھا،
خدیجۃ الکبریٰ نے جو دیکھا کہ اونٹ پر سوار محمد ابن عبداللہ ہیں اور ان کے اوپر 2 فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں. عام طور پر سیرت نگاروں نے یہی لکھا کہ 2 فرشتے ہمارے نبی کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کیے ہیں، اور بعض نے یہ لکھا کہ بدلی سایہ کیے ہوئے تھی. میسرہ نے جو کہا تھا وہ تو سایہ چاہے فرشتوں کے پر کا ہو یا آسمان کے بادل کا، ہمارے نبی کے اوپر وہ بات سایہ کیے ہوئے، اور جیسے جیسے نبی آ رہے ہیں ویسے ویسے وہ سایہ بھی آگے آ رہا ہے. جب